رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ عمران نے کار گیراج میں بند کی اور پھر سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر فلیٹ پر پہنچا تو بے اختیار ٹھٹک کر رک گیا کیونکہ فلیٹ پر تالا لگا ہوا تھا۔ شام کو جب عمران کار لے کر نکلا تھا تو سلیمان فلیٹ میں موجود تھا، اور اب جبکہ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، سلیمان کا اس طرح فلیٹ کو تالا لگا کر جانے کا مطلب تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ لیکن کیا ایمرجنسی ہو سکتی ہے، یہ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اس نے مخصوص جگہ پر رکھی ہوئی چابی نکالی اور تالا کھول کر فلیٹ میں داخل ہوا۔ سیٹنگ روم میں داخل ہوتے ہی وہ بے اختیار چونک پڑا کیونکہ میز پر ایک کاغذ موجود تھا جس پر پیپر ویٹ رکھ دیا گیا تھا۔ عمران تیزی سے آگے بڑھا، اس نے پیپر ویٹ ہٹا کر کاغذ اٹھایا۔ اس پر سلیمان کی طرف سے پیغام درج تھا کہ دائیں ہاتھ پر وہ فلیٹ چھوڑ کر تیسرے فلیٹ میں رہنے والے ایک بزرگ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور وہ اسے لے کر سٹی ہسپتال جا رہا ہے۔ عمران نے رکا پڑھ کر بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر رکا واپس میز پر رکھ کر اس نے فون کا ریسیور اٹھایا اور انکوائری سے سٹی ہسپتال کے فون نمبر معلوم کر کے اس نے نمبر پریس کر دیے۔ سٹی ہسپتال۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں کنگ روڈ سے بول رہا ہوں، ہمارے ایک ہمسایہ بزرگ کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، انہیں سٹی ہسپتال لے جایا گیا ہے، میں ان کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، عمران نے کہا۔ یس شعبہ ہارٹ، سٹی ہسپتال، چند لمحوں بعد ایک اور نسوانی آواز سنائی دی تو عمران نے وہی فقرہ دہرا دیا جو اس نے پہلی خاتون آپریٹر سے کہا تھا۔ کیا نام ہے مریض کا؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ سوری، نام کا تو مجھے علم نہیں ہے، عمران نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ ایک منٹ ہولڈ کریں، میں معلوم کرتی ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، تھوڑی دیر بعد اس آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے جواب دیا۔ کنگ روڈ سے ایک بزرگ مریض عبدالصمد کو لایا گیا تھا، ان کی حالت بے حد خراب تھی لیکن اب وہ قدرے بہتر ہیں، وہ وارڈ نمبر 2 ہارٹ کے کمرہ نمبر 18 میں ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحے وہ بیٹھا سوچتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا فلیٹ سے باہر آ گیا۔ اس نے تالا لگا کر چابی مخصوص جگہ پر رکھی تاکہ اگر اس کی عدم موجودگی میں سلیمان واپس آ جائے تو پریشان نہ ہو، اور پھر گیراج سے کار نکال کر وہ سٹی ہسپتال کی طرف چل پڑا۔ گو ساری شام بلکہ آدھی رات تک مختلف ہوٹلوں میں آوارہ گردی کر کے وہ خاصا تھک گیا تھا، لیکن اسے یہ سوچ کر بڑی شرم آئی تھی کہ اس کا ہمسایہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، اور اول تو وہ بے خبر رہا، دوسرا جب اسے معلوم ہو گیا تو پھر اس نے اس کے لیے کچھ نہ کیا۔ اسے سلیمان پر رشک آ رہا تھا جو ہمسایوں کی خبر گیری کرتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سلیمان کو باقاعدہ اطلاع دی گئی ہوگی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس سارے علاقے میں رہنے والے لوگ جانتے تھے کہ سلیمان ایسے معاملات میں کس قدر ہمدرد اور درد دل رکھنے والا ہے، اور عمران کو یہی بات سوچ کر سلیمان پر رشک آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار سٹی ہسپتال کی پارکنگ میں جا کر رک گئی۔ عمران نے کار لاک کی، وہاں موجود پارکنگ وائر سے کار لے کر جیب میں ڈالا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہسپتال کے مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ وارڈ نمبر 2 ہارٹ کے کمرہ نمبر 18 کے سامنے پہنچ چکا تھا۔ وہاں باہر کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ عمران نے آہستہ سے دروازہ کھلا تو اسے سامنے ہی کرسی پر بیٹھے ہوئے سلیمان کی شکل نظر آ گئی، اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ بیڈ پر ایک بزرگ آدمی لیٹا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھی لیکن اس کا پرسکون چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کی حالت اب ٹھیک ہے۔ سلیمان عمران کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا لیکن اس نے منہ پر انگلی رکھ کر عمران کو بولنے سے منع کر دیا۔ عمران نے اثبات میں سر ہلایا اور پھر واپس مڑ کر کمرے سے باہر گیلری میں آ گیا۔ اس کے پیچھے سلیمان بھی باہر آ گیا اور اس نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا۔ مجھے ایمرجنسی کی وجہ سے آنا پڑا صاحب، اس لیے آپ کو پریشانی تو ہوئی ہوگی، سلیمان نے آہستہ سے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، تم نے اس بزرگ کے کام آ کر قابل رشک کام کیا ہے، لیکن یہ ہیں کون اور کیسے تمہیں ان کے بارے میں اطلاع ملی؟ عمران نے پوچھا۔ یہ ہم سے تیسرے فلیٹ میں رہتے ہیں، یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، اب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، ان کی بیوی فوت ہو چکی ہے، 2 بیٹیاں اور بیٹا ہے، تینوں ایکریمیا میں سیٹل ہیں۔ عبدالصمد صاحب کو بھی انہوں نے وہاں مستقل رہنے کے لیے کہا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ہم 5 وقت اکٹھے مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، اس لیے مجھے ان کے بارے میں معلوم ہے۔ 10 بجے رات کے قریب فون کی گھنٹی بجی تو میں نے عبدالصمد صاحب کی آواز سنی، وہ تکلیف سے کراہ رہے تھے اور پھر ریسیور ان کے ہاتھ سے گر گیا، اور میں بھاگا ہوا ان کے فلیٹ پر گیا تو یہ بیڈ پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ میں نے فوری ایمبولینس کال کی اور ان کے ہاتھ پیر ملے، ایمبولینس جلدی آ گئی، اس میں ڈاکٹر بھی تھا، اس نے انہیں سنبھالا۔ اس دوران میں نے مختصر سا رکا لکھ کر میز پر رکھ دیا تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو، اور ہم سٹی ہسپتال پہنچ گئے۔
اب हमें इस कमरे में शिफ्ट किया गया है। अब उनकी हालत खासी बेहतर है, लेकिन अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। सुलेमान ने तफसील बताते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं भी अब्दुल समद साहब की हैरियत मालूम करने आया था। अब कुछ तसल्ली हो गई है। रकम की ज़रूरत है तो दे दूँ? इमरान ने सुलेमान के कंधे पर थपकी देते हुए कहा, नहीं, रकम मेरे पास है। अलबत्ता आप एक काम करें कि वापस जाकर अब्दुल समद साहब के फ्लैट को लॉक कर दें, क्योंकि जल्दी में उसे मैं बाकायदा लॉक नहीं कर सका था। और हाँ, अब्दुल समद साहब के लिबास की जेब में से आम सामान के अलावा ये एक माइक्रो फिल्म रोल भी निकला है, सुलेमान ने कहा, और जेब से एक माइक्रो फिल्म रोल निकालकर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। माइक्रो फिल्म रोल? इमरान ने फिल्म रोल लेते हुए हैरत भरे लहजे में कहा, क्योंकि एक रिटायर्ड प्रोफेसर का ऐसे माइक्रो फिल्म रोल से क्या ताल्लुक हो सकता था। अलबत्ता आम फिल्म रोल होता तो फिर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इसमें उनकी फैमिली के फ़ोटो वगैरह होंगे। अब्दुल समद साहब यूनिवर्सिटी में कौन सा मजमून पढ़ाते थे? इमरान ने माइक्रो फिल्म रोल लेकर जेब में डालते हुए कहा, मैंने कभी पूछा नहीं और उन्होंने भी कभी इस बारे में जिक्र नहीं किया, सुलेमान ने जवाब दिया। और फिर सुलेमान को अब्दुल समद साहब का पूरी तरह ख्याल रखने का कहकर इमरान वापस अपने फ्लैट की तरफ रवाना हो गया। लेकिन उसके जहन में माइक्रो फिल्म रोल मुसलसल चुभ रहा था। अखलाकन ये बात गलत थी कि उस फिल्म रोल को प्रोफेसर साहब की इजाज़त के बगैर देखा जाए, और बावजूद शदीद ख्वाहिश के उसने ऐसा करना मायूब समझा। और फिर यही फैसला किया कि जब प्रोफेसर साहब सेहतमंद हो जाएंगे तो उनसे पूछ लिया जाएगा। फ्लैट पर पहुंचकर उसने लिबास बदला और फिर सोने की तैयारी कर ही रहा था कि फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने जल्दी से रिसीवर उठा लिया। अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। सुलेमान बोल रहा हूँ साहब। दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। उसके जहन में प्रोफेसर के बारे में खदशात उभर आए थे। हैरियत है, क्यों फ़ोन किया है इस वक्त? इमरान ने बेचैन से लहजे में कहा। जी साहब, हैरियत है, प्रोफेसर साहब होश में आ गए हैं और उनके इसरार पर आपको फ़ोन कर रहा हूँ, दूसरी तरफ से सुलेमान ने कहा। तो इमरान ने बेइख्तियार एक सुकून भरा तवील सांस लिया। गो वो प्रोफेसर को जानता नहीं था, लेकिन एक तो बहरहाल वो इंसान थे और फिर उसके हमसाए भी थे। इस लिहाज से उसकी परेशानी बजा थी। क्या बात है? इमरान ने कहा। प्रोफेसर साहब ने होश में आते ही सबसे पहले उस माइक्रो फिल्म रोल के बारे में पूछा। जब मैंने बताया कि वो मैंने आपको दे दिया है तो उन्होंने बताया कि वो इस फिल्म रोल की वजह से आपको फ़ोन कर रहे थे कि यकलहत उन पर हार्ट अटैक का शदीद अटैक हुआ। उन्होंने कहा कि ये फ़िल्म रोल उनको उनके एक शागिर्द ने एक्रीमिया में दिया था और उनसे कहा था कि वो उसे किसी ऐसे आदमी को दें जिसका ताल्लुक आला तरीन हकाम से हो, क्योंकि उनके मुताबिक पाकिस्तान की सलामती को शदीद खतरा लाहक है। वो एक्रीमिया से परसों आए हैं और वो सोचते रहे कि उसे किसके हवाले करें। फिर उन्हें याद आ गया कि आपका ताल्लुक पाकिस्तान के सेक्रेटरी वजारत हाजा सर सुल्तान से है, तो उन्होंने यही सोचा कि आपको ये फ़िल्म रोल दे दिया जाए। चूँकि उनके ख्याल के मुताबिक आप दिन के वक्त फ्लैट पर नहीं होते, इसलिए उन्होंने रात को फ़ोन किया था। सुलेमान ने पूरी तफसील से बात करते हुए कहा, प्रोफेसर साहब ने बताया है कि वो किस मजमून के प्रोफेसर रहे हैं और उनका शागिर्द कौन है और उसका इस फिल्म रोल से क्या ताल्लुक है। इमरान ने कहा, जी साहब, मैंने उनसे सब कुछ मालूम किया है, क्योंकि मुझे मालूम था कि आपने ये सारी बातें पूछनी हैं। प्रोफेसर साहब नेशनल यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते रहे हैं और उन्होंने बताया है कि उनके शागिर्द पूरी दुनिया में मौजूद हैं। उनके जिस शागिर्द ने उन्हें ये फ़िल्म दी है उसका नाम शाहिद लोदी है। वो एक्रीमिया की रेड ज़ीरो लेबॉर्ट्री में काम करते हैं। सुलेमान ने तफसील बताते हुए कहा। प्रोफेसर साहब ने उस फिल्म रोल को चेक किया है? इमरान ने पूछा। ये तो मैंने नहीं पूछा, सुलेमान ने जवाब दिया। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ और प्रोफेसर साहब को तसल्ली दो कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ये फ़िल्म रोल आला हकाम तक पहुँच जाएगा। इमरान ने कहा। ठीक है साहब, दूसरी तरफ से सुलेमान ने कहा। तो इमरान ने अल्लाह हाफिज़ कहकर रिसीवर रख दिया और फिर उसने उठकर अलमारी में मौजूद वो फिल्म रोल निकाला और स्पेशल रूम की तरफ बढ़ गया। स्पेशल रूम में माइक्रो फिल्म प्रोजेक्टर के सामने कुर्सी पर बैठकर उसने फिल्म रोल को मशीन में एडजस्ट किया और फिर मशीन ऑपरेट करना शुरू कर दी। चंद लम्हों बाद स्क्रीन पर धमाके होने शुरू हो गए और फिर एक धमाके के बाद स्क्रीन पर अल्फाज चमकते नजर आए। तो इमरान ने हाथ बढ़ाकर एक बटन को प्रेस कर दिया तो अल्फाज वाज़ेह होते चले गए और इमरान उन्हें गौर से देखता रहा। धमाकों से मंजर इस तरह बदल जाता जैसे किताब का सफ़ा पलट जाता है। इमरान खामोश बैठा हुआ था, उसकी नज़रें स्क्रीन पर जमी हुई थी। उस फिल्म में एक पैगाम मौजूद था। उस पैगाम के मुताबिक पाकिस्तान की रेड लेबॉर्ट्री से मिसाइल माउस नामी आला, जिसे MM कहा जाता है, चुरा लिया गया है
اور اب یہ آلہ ایکریمیا کی ریاست کامبانو میں واقع ریڈ زیرو لیبارٹری میں موجود ہے، لیکن اس آلے کو ایکریمین سائنسدان سمجھ نہیں پا رہے۔ اس لیے اب ان سب کی کوشش ہے کہ اس آلے کے موجود سائنسدان ڈاکٹر شجاعت علی کو اغوا کر کے وہاں پہنچا دیا جائے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان کی یہ اہم ایجاد ضائع ہو جائے گی۔ یہ پیغام اس مائکرو فلم میں موجود تھا، لیکن پیغام دینے والے کا نہ کوئی نام تھا اور نہ ہی اس کا کوئی عطا پتہ درج تھا۔ عمران نے دوبارہ اس پیغام کو پڑھا اور پھر مشین آف کر کے اس نے فلم رول نکال کر اسپیشل روم کی ایک الماری میں رکھ دیا۔ ظاہر ہے اب 2-2:30 بجے رات کو تو وہ کسی سے اس بارے میں معلوم نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس نے بیڈ روم کا رخ کیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ کل ناشتے کے بعد وہ سرداور سے اس بارے میں معلومات حاصل کرے گا۔ ایک خاصے بڑے آفس کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں آفس ٹیبل کے پیچھے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور بے چینی کے تاثرات نمایاں تھے اور وہ بار بار سامنے موجود بند دروازے کی طرف اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اسے انتہائی بے چینی سے کسی کی آمد کا انتظار ہو۔ کچھ دیر بعد دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور اس آدمی نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے سے ایک چھوٹے قد اور بھاری جسم لیکن سر سے مکمل طور پر گنجے آدمی کو دھکیل کر اندر لایا گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں تھے، جبکہ اس کے پیچھے 2 لمبے قد اور گنجے سروں والے لہیم شہیم افراد تھے جن کے کاندھوں سے مشین گنیں لٹکی ہوئی تھیں۔ چھوٹے قد والے آدمی کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، ویسے وہ اپنے حد و حال سے ایشیائی لگ رہا تھا، جبکہ آفس میں موجود آدمی اور اس کے ایشیائی کے عقب میں آنے والے دونوں مشین گن برادر ایکریمینز تھے۔ تمہارا نام ڈاکٹر شاہد لودھی ہے اور تمہارا تعلق پاکستان سے ہے، آفس میں موجود آدمی نے اس ایشیائی سے مخاطب ہو کر گرجدار لہجے میں کہا۔ ہاں مگر یہ سب کیا ہے؟ مجھے اس انداز میں کیوں یہاں لایا گیا ہے؟ ڈاکٹر شاہد لودھی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں اس لیبارٹری کا سیکیورٹی چیف ہوں اور میرا نام گراہم ہے، اس آدمی نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن تم نے مجھے اس انداز میں یہاں کیوں بلوایا ہے؟ میں معزز سائنسدان ہوں، طویل عرصے سے یہاں کام کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر شاہد لودھی کے لہجے میں احتجاج نمایاں تھا۔ سنو ڈاکٹر، ابھی میں نے تم پر رحم کھاتے ہوئے یہاں بلوایا ہے، ورنہ تمہیں بلیک روم میں زنجیروں سے باندھ کر جب تمہارے جسم پر ہاردار کوڑے برسائے جاتے تو تم اپنے پیروں پر کھڑے رہنے کے قابل بھی نہ رہتے۔ اس لیے جو سچ ہے وہ بتا دو، ورنہ تمہارا حشر ایسا عبرتناک ہوگا کہ تمہاری روح بھی صدیوں تک اپنے انجام پر روتی رہے گی، گراہم نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے کیا کیا ہے کہ تم مجھے اس طرح دھمکیاں دے رہے ہو؟ ڈاکٹر شاہد لودھی نے کہا۔ تم چھٹیاں گزارنے ولنگٹن گئے تھے، بولو، گراہم نے کہا۔ ہاں گیا تھا، ڈاکٹر شاہد لودھی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے وہاں اپنے ساتھ ڈاکٹر عبدالصمد سے ملاقات کی تھی؟ گراہم نے کہا۔ ہاں کی تھی، وہ اتفاقاً مجھے ایک ہوٹل کی لابی میں مل گئے تھے، پھر ہم ان کے کمرے میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہے، ڈاکٹر شاہد لودھی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم نے اس ڈاکٹر عبدالصمد کو ایک مائکرو فلم رول دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ مائکرو فلم رول وہ پاکستان کے اعلیٰ حکام تک پہنچا دیں، گراہم نے اور زیادہ پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ مائکرو فلم رول؟ کیسا فلم رول؟ میرے پاس تو کوئی مائکرو فلم رول نہیں ہے اور نہ تھا، ڈاکٹر شاہد لودھی نے کہا۔ تمہیں کیا خیال ہے کہ ہم سیکیورٹی والے احمق ہیں؟ ہمیں اطلاع بعد میں ملی ہے، ورنہ ہم اس ڈاکٹر عبدالصمد کو وہیں ڈھیر کر دیتے۔ تمہیں شاید معلوم نہیں کہ ویلنگٹن کے ہر ہوٹل کے ہر کمرے میں حکومت کی طرف سے خفیہ کیمرے نصب ہوتے ہیں اور وہاں ہونے والی ہر حرکت کی نہ صرف فلم بنتی ہے بلکہ ہر آواز میں کیچ کر لی جاتی ہے۔ یہ سارا میٹیریل بعد میں ایک ڈپارٹمنٹ میں پہنچ جاتا ہے، وہاں اس کی مشینی کانٹ چھانٹ ہوتی ہے، اس میں سے جو مشکوک معاملہ ہوتا ہے اسے علیحدہ کر دیا جاتا ہے اور اس بارے میں تحقیقات کی جاتی ہیں، جبکہ باقی مواد ضائع کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح پورے ویلنگٹن میں سینکڑوں ہزاروں ہوٹلوں، کلبوں اور ریسٹورانوں میں یہ کام مسلسل جاری رہتا ہے۔ تم نے ڈاکٹر عبدالصمد سے جو کچھ کہا ہے اور جو فلم رول دیا اس کی فلم بھی بنائی گئی اور ٹیپ بھی، لیکن ہم تک اسے پہنچتے پہنچتے 2 روز لگ گئے اور اس دوران وہ ڈاکٹر عبدالصمد واپس پاکستان پہنچ گئے۔ ہم نے ایئرپورٹ سے ان کے کاغذات چیک کرائے ہیں، لیکن ان کاغذات میں جو پتہ دیا گیا ہے وہ پرانا ہے، اب وہ وہاں نہیں رہتے۔ اس لیے اب تم بتاؤ گے کہ وہ کہاں رہتے ہیں، ان کا فون نمبر کیا ہے، اور یہ بھی تم بتاؤ گے کہ اس مائکرو فلم رول میں کیا ہے اور تم نے کیوں اسے پاکستان کے اعلیٰ حکام تک پہنچانے کا کہا ہے، گراہم نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ یہ سب جھوٹ ہے، ڈاکٹر شاہد لودھی نے کہا، لیکن اس کے لہجے کا کھوکھلا پن نمایاں تھا۔ اسے لے جاؤ اور مار مار کر اس کی کھال اتار دو، گراہم نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تو دونوں ایکریمینز نے ڈاکٹر شاہد لودھی کو بازوؤں سے پکڑ کر واپس دروازے کی طرف گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ابھی وقت ہے، بتا دو، گراہم نے کہا۔ میں بتاتا ہوں، ڈاکٹر لودھی نے کہا۔ اسے کرسی پر بٹھاؤ اور پانی پلاؤ۔ گراہم کا لہجہ یکلہت نرم پڑ گیا تھا۔ ڈاکٹر لودھی کو کرسی پر بٹھا دیا گیا، وہ مسلسل ہانپ رہا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ پانی پی کر اس کی حالت قدرے نارمل ہو گئی۔
اب تفصیل سے سب کچھ بتا دو، تمہیں سوائے اس لیبارٹری سے فارغ کر دیے جانے کے اور کوئی سزا نہیں دی جائے گی، ورنہ تمہاری ہڈیاں توڑ کر بھی تم سے اصل بات اگلوا لی جائے گی، لیکن پھر تم مردوں سے بھی بدتر حالت میں ہو جاؤ گے، گراہم نے تیز لہجے میں کہا۔ تو ڈاکٹر لودھی نے تفصیل سے بتانا شروع کر دیا کہ اس نے اس فلم رول میں کیا پیغام دیا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ پاکیزہ کے اس اہم دفاعی پرزے کے بارے میں ایکریمیا کافرستان کو تفصیلات مہیا کر دے۔ تمہیں کیسے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ پرزہ اہم ہے؟ گراہم نے کہا، میرا تعلق بھی الیکٹرانک سے ہے اور ڈاکٹر شجاعت علی جنہوں نے یہ پرزہ ایجاد کیا ہے وہ میرے ساتھ پڑھتے رہے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایکریما میں ہونے والی ایک سائنسی کانفرنس میں میری ان سے گفتگو ہوئی تھی۔ میزائل سازی میں یہ پرزہ ایک انقلابی حیثیت رکھتا ہے۔ اس پرزے کی مدد سے میزائل ہر صورت میں ٹارگٹ ہٹ کرتا ہے، ورنہ عام طور پر ایکریمین میزائل جو دنیا بھر میں جدید ترین میزائل ہیں کا ٹارگٹ ہٹنگ ریکارڈ 70% ہے، جبکہ باقی ملکوں کا ریکارڈ اس سے بھی کم ہے۔ جبکہ اس پرزے کی ایجاد اور استعمال کے بعد ریکارڈ 99% تک ہو چکا ہے۔ پھر ایکریمیا کو اس پرزے کے بارے میں علم ہوا اور وہاں سے یہ پرزہ چوری کر لیا گیا، لیکن اس کی تکنیک ایسی تھی کہ اسے کھول لینے کے باوجود یہ یہاں کسی کو سمجھ نہ آیا، تو ڈاکٹر شجاعت علی کو اغوا کر کے یہاں لانے کی منصوبہ بندی کی گئی۔ اس کا علم مجھے اسی لیبارٹری میں کامبانوں کے ایک سائنسدان سے ہوا تھا، چنانچہ میں کئی روز تک سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کس طرح پاکستانی حکام کو اس سے آگاہ کیا جائے۔ پھر ڈاکٹر عبدالصمد سے ملاقات ہو گئی، وہ 2 روز بعد واپس جا رہے تھے، چنانچہ میں نے انہیں زبانی کچھ کہنے کی بجائے یہ پیغام مائکرو فلم رول میں بند کر کے دے دیا تاکہ پاکستانی حکام اسے اہمیت دیں۔ ڈاکٹر لودھی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ڈاکٹر عبدالصمد کہاں رہتے ہیں؟ گراہم نے پوچھا۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ گزشتہ 2 سالوں سے پاکستانی دارالحکومت کے کنگ روڈ پر بنے ہوئے فلیٹس میں 204 نمبر فلیٹ میں اکیلے رہتے ہیں، ڈاکٹر لودھی نے جواب دیا۔ ان کا فون نمبر کیا ہے؟ گراہم نے پوچھا۔ تو ڈاکٹر لودھی نے فون نمبر بتا دیا۔ ایک بار پھر سوچ لو، جو کچھ تم نے بتایا ہے اس کی باقاعدہ تصدیق ہوگی، اگر تم نے جھوٹ بولا تو تمہارا انجام عبرتناک ہوگا، گراہم نے کہا۔ میں نے جو سچ تھا وہ بتا دیا ہے، ڈاکٹر لودھی نے کہا۔ اسے لے جاؤ اور بلیک روم میں ڈرارز والی کرسی پر بٹھا کر ڈرارز میں جکڑ دو، میں تصدیق کر لوں، پھر اس کے بارے میں فیصلہ ہوگا، گراہم نے کہا۔ ڈاکٹر لودھی کے پیچھے کھڑے دونوں ایکریمین سے مخاطب ہو کر کہا، یس باس، انہوں نے کہا، اور ڈاکٹر لودھی کو کرسی سے اٹھا کر بازوؤں سے پکڑے آفس سے باہر لے گئے۔ تو گراہم نے فون کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے 2 نمبر پریس کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کے پی اے کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ پاکستانی دارالحکومت کا فون نمبر نوٹ کرو، گراہم نے کہا، اور پھر وہی فون نمبر دہرا دیا جو ڈاکٹر لودھی نے بتایا تھا۔ یس سر، نوٹ کر لیا ہے سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس نمبر پر کوئی بات کرے تو میری بات کراؤ، لیکن اسے اپنے اور میرے بارے میں کچھ نہیں بتانا، گراہم نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور پھر فون بند ہو گیا۔ تو پھر وہاں کی ایکسچینج سے معلوم کرو کہ یہ نمبر کس کے نام پر نصب ہے، گراہم نے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ تو گراہم نے ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ہلکے سے غصے کے تاثرات نمایاں تھے، کیونکہ ایک لحاظ سے یہ اس کی سیکیورٹی میں لیکیج کا مسئلہ تھا اور اعلیٰ حکام اس پر اس کی کوتاہی کا نوٹس بھی لے سکتے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، گراہم نے ریسیور اٹھا کر کہا، سر اس نمبر پر کوئی فون اٹینڈ نہیں کر رہا، میں نے ایگریمنٹ سفارت خانے کے ذریعے ایکسچینج کے اعلیٰ حکام سے معلوم کر لیا ہے، یہ نمبر پاکستانی دارالحکومت میں کنگ روڈ پر فلیٹ نمبر 204 میں ڈاکٹر عبدالصمد کے نام پر نصب ہے، دوسری طرف سے اس کے پی اے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، گراہم نے کہا، اور پھر کیڈل دبا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، جوزف بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ گراہم بول رہا ہوں، کامبانوں سے، گراہم نے کہا۔ اور تم نے آج کیسے یاد کر لیا خیریت؟ جوزف نے چونک کر کہا۔ تمہارا پاکستانی دارالحکومت میں کوئی سیٹ اپ ہے؟ گراہم نے پوچھا۔ ہاں ہے، کیوں؟ جوزف نے پوچھا۔ وہاں کنگ روڈ کے فلیٹ نمبر 204 میں ایک بوڑھا ڈاکٹر رہتا ہے، وہ فون اٹینڈ نہیں کر رہا، مجھے فوری طور پر اس کے بارے میں حتمی اطلاع چاہیے، کیونکہ ایک انتہائی اہم ترین ایگریمنٹ راز اس کے پاس ہے جو اس سے فوری حاصل کرنا ضروری ہے، ورنہ ایکریمیا کے مفادات کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، گراہم نے کہا۔ تم مجھے بتاؤ کہ کیا راز ہے، میں یہ راز حاصل کر کے تمہیں پہنچا دیتا ہوں، ورنہ اطلاع ملنے کے بعد تم ازحد تو کچھ نہیں کر سکتے، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں تو اعلیٰ حکام کو اطلاع ہی دے سکتا ہوں، اگر تم ایسا کر لو تو اچھا ہوگا، گراہم نے کہا۔ تم مجھے تفصیل بتا دو، جوزف نے کہا۔ تو گراہم نے اسے ڈاکٹر شاہد لودھی اور ڈاکٹر عبدالصمد کی ملاقات اور اسے مائکرو فلم رول دینے سے لے کر آخر تک ساری تفصیل بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ پیغام اگر پاکستان کے اعلیٰ حکام تک پہنچ گیا تو ایکریمیا کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔
तुम बेफिक्र रहो, मैं अभी थोड़ी देर बाद तुम्हें तफसीली रिपोर्ट देता हूँ। मेरे आदमी ये काम इंतहाई आसानी से कर लेंगे। जोसेफ ने कहा, ओके थैंक यू। ग्राहम ने मुतमईन लहजे में कहा और रिसीवर रख दिया। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात उभर आए थे। फिर वो अपने दूसरे कामों में मसरूफ हो गया। तकरीबन 2 घंटों बाद फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने रिसीवर उठा लिया। यस, ग्राहम ने कहा, जनाब जोसेफ की कॉल है। दूसरी तरफ से पीए की मुतबाना आवाज़ सुनाई दी। जनाब कराओ बात, ग्राहम ने चौंक कर कहा। हेलो, जोसेफ बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी। यस, ग्राहम बोल रहा हूँ, क्या रिपोर्ट है? ग्राहम ने इश्तियाक भरे लहजे में कहा, इस फ्लैट में एक डॉक्टर बूढ़ा अब्दुल समद रहता था, लेकिन गुज़श्ता रात हार्ट अटैक हुआ। उसे सिटी हस्पताल ले जाया गया और वो अभी तक वहीं दाखिल है। मेरे आदमियों ने उसे माइक्रोफिल्म रोल के बारे में मालूम किया तो उसने कहा कि रोल के इस फ्लैट में मौजूद है, जिस पर मेरे आदमियों ने उस फ्लैट की मुकम्मल तलाशी ली, लेकिन वहाँ से फिल्म रोल नहीं मिला। अब मेरे आदमियों से पूछा है कि मजीद क्या करना है। जोसेफ ने कहा, उसे अस्पताल से अगवा कराओ और अगर अगवा ना हो सके तो चाहे उसके टुकड़े क्यों ना हो जाएं, उससे माइक्रोफिल्म के बारे में मालूमात हासिल करो। ग्राहम ने कहा, लेकिन वो हार्ट अटैक का मरीज है, मामूली से तशद्दुद से ही हलाक हो जाएगा। जोसेफ ने कहा, हलाक हो जाए तब भी हमारे फ़ायदे में है कि वो आगे किसी से राब्ता नहीं कर सकेगा और मामला यहीं ठप हो जाएगा। ग्राहम ने कहा, ओके ठीक है, मैं मालूम करके फिर तुम्हें मालूमात देता हूँ। जोसेफ ने कहा और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो ग्राहम ने रिसीवर रखकर बे एहतियात एक तवील सांस लिया और दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया।